اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدوین متن میں اولین میں معلوم شمار ہونے والے ایک اہم نام علامہ شبلی نعمانی صاحب۔ علامہ شبلی نعمانی صاحب 1 جون 1857 کو پیدا ہوئے۔ ان کی کئی اہم تصانیف اردو ادب میں موجود ہیں۔ سیرت النبی، المامون، الفاروق، شعر العجم، موازنہ انیس الدبیر، یہ وہ تصانیف ہیں جو اردو ادب میں ایک اپنا مقام رکھتی ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی صاحب ایک عالم دین کے ساتھ ساتھ مدون نگار بھی تھے۔ ان کی یہ جو ایک عالم ہونے کی حیثیت سے مواد کی جستجو تلاش ان کی طبیعت میں پائی گئی، اس کے لیے انہوں نے کئی افسار کیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر ان کو اپنے اس موضوع پر جس پر وہ قلم اٹھا رہے تھے ان کو کوئی مواد میسر نہیں آیا تو انہوں نے اس کو زیر التوا رکھا جب تک کہ وہ مواد ان تک نہ پہنچ پایا۔ شبلی نعمانی سے پہلے اردو ادب میں حوالہ درج کرنے کا صرف یہ ایک انداز تھا کہ کتاب کا نام اور مصنف کا نام دے دیا جاتا تو وہ کافی سمجھا جاتا، لیکن علامہ شبلی نعمانی صاحب نے حوالہ درج کرنے کو تھوڑا سا ترمیم کے ساتھ جدید طریقوں پر استوار کیا۔ انہوں نے جلد نمبر، صفحہ نمبر، مقام اشاعت، لائبریری، یہ ساری وہ تفصیلات جو اس کتاب کے متعلق ہونی چاہیے تھیں انہوں نے اس میں درج کی۔ علامہ شبلی نعمانی صاحب نے ایک تذکرہ گلشن ہند مرزا لطف علی صاحب کا ہے، 1906 میں مرتب کیا، لیکن یاد رکھیے گا گلشن ہند مرزا لطف علی کا جو تذکرہ ہے یہ گلزار ابراہیم سے ماخوذ ہے، اور اس کو ڈاکٹر گل کرسٹ کی فرمائش پر مرزا لطف علی صاحب نے اردو میں ڈالا تھا، اس لیے یہ ایک ماخوذ کتاب ہے۔ یہ ایک ماخوذ کتاب ہے۔ تدوین متن میں سر سید احمد خان کا بھی نام آتا ہے، بے شک وہ اردو کے نہ صحیح، انہوں نے فارسی تاریخ کی کتاب کو مدون کیا، اس لیے اردو ادب میں روایت میں شبلی نعمانی صاحب کا نام اولیت کا حامل ہے۔ گلشن ہند کی جو انہوں نے مرتب کیا تو اس دوران شبلی نعمانی صاحب کے زیر نظر صرف ایک نسخہ تھا۔ جب انہوں نے اس کی تصحیح کی یا اس کو مدون کیا تو انہوں نے 3 چیزیں اپنے سامنے رکھی، مد نظر رکھیں۔ ایک، املا کی تصحیح کی، دوسرا علمی و تنقیدی حواشی تحریر کیے، مبہم عبارت کی وضاحت کی۔ گلشن ہند تذکرے کو جب انہوں نے مدون کیا تو اس میں کل 42 حواشی درج کیے گئے، جن میں املا کے حوالے سے، قیاسی تصحیح کے حوالے سے، مبہم عبارت کے حوالے سے، معنی و مطالب کے حوالے سے حواشی درج ہے۔ اس طرح سے شبلی نعمانی گلشن ہند کو مرتب کرنے والے اولین مدونون میں شامل ہوتے ہیں۔ شکریہ۔